مفتی صاحب یہ فرمائیے گا وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کو عموماً نعمت سمجھنا چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے یہ تو نعمت ہی نہیں ہے، جبکہ یہ کتنی بڑی لا علمی ہے، کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی غفلت ہے، کیا کہیے گا؟ بلا شبہ رئیس بھائی بہت ہی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز آسانی سے میسر آ جاتی ہے تو اس کو نعمت شماری نہیں کرتا، وہ فور گرانٹڈ لیتا ہے اسے۔ میں ایک بہت عام سی بات کہوں، جیسے ہم پانی پیتے ہیں نا، یہ پانی پینا اور پھر پانی ہضم ہو جانا اور پانی پینے کے بعد پیاس کا بجھ جانا، اس کو کوئی نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ وصف ختم ہو جائے کہ پانی پینے سے آپ کی پیاس نہ بجھ رہی ہو اور آپ پانی پہ پانی پیے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا پانی پی کر پیاس بجھ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح دوسری کیفیت ہمارے پاس ہے کہ جو فضلات خارج ہوتے ہیں نا، اس کو لوگ نعمت نہیں سمجھتے، لیکن جن کے فضلات خارج ہونا رک جائیں تو ان سے بجھے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ انسان چونکہ نارملی بہت آسانی کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہوتا ہے، اس لیے ان کو نعمت نہیں سمجھتا۔ اسی طرح جیسے سانس لینا ہے، چونکہ نارملی ہم سانس لے رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، دل ہمارا خود بخود دھڑک رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، بلڈ کے سرکولیشن کو جھپک رہی ہیں، اس کا بھی کوئی اندازہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ یہ وائپر جو لگے ہوئے ہیں ہمارے، ہاں، کہ پلکوں کا خود بخود بند ہو جانا، خود بخود بند ہو جانا اور کھل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وگرنہ اس سے بھی لوگ محروم ہیں۔ اگر یہ اسٹل ہو جائے جی پھر انسان بلا شبہ لوگ اس سے محروم ہیں کہ جن کی پلکیں ہی نہیں جھپکتی، وہ پلکیں کھلی ہیں تو کھلی کی کھلی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں جنہیں ہم آسانی سے میسر آنے کی وجہ سے ہم نعمت شمار کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہماری زندگی کی چیزیں ہو گئیں۔ پھر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آفاقی نعمتوں کو دیکھ لیں، سورج کا نکلنا جو کہ روز نکل جاتا ہے ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، دھوپ ملتی ہے ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہے، روزانہ غروب ہو جاتا ہے ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہے، چاند نکل آتا ہے نعمت نہیں سمجھ رہے، لیکن جب یہ چیزیں رک جائیں تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح موسم کا جو تغیر و تبدل ہے، جب یہ شدید گرمی پڑتی ہے تو اس وقت ہمیں سردی کا اور بارش کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، چلا دیتے ہیں جناب، سردی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جب سردی آ جاتی ہے تو دھوپ کتنی بڑی نعمت ہے، دھوپ تلاش کرتے ہیں جناب۔ تو ایک اصول ہے کہ الاشیاء تعرف بأضدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ تو بالکل جب انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ نعمت اسے میسر نہ آئے یا نعمت چھن جائے تو پھر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ بے شک۔ اور دوسرا انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جو چیز اسے میسر نہیں ہے نا وہ اس کو نعمت سمجھتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ جو چیز ہاتھ میں ہے، جو چیز میسر اس کو نعمت نہیں سمجھ رہا، لیکن جو چیز نہیں ملی جس کی وہ تمنا رکھتا ہے اس کے نزدیک وہ تو نعمت ہے، لیکن جو اللہ پاک نے عطا فرما دی اس کو وہ نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو نہ کہ اوپر والوں کو دیکھو۔ جب نیچے والوں کو دیکھو گے جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھے اور وہ صبح بیدار بھی ہو جائے، یعنی یہ زندگی ملنا بھی نعمت، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے۔ موت کی سی حالت ہوتی ہے جی، سویا ہوا انسان، صبح ہوا اسے جاگ گیا، اسے نئی زندگی ملی، امن کی حالت میں ہے وہ، یعنی جنگ کی کیفیت نہیں ہے، صحت کے ساتھ ہے، اور ایک وقت کی روٹی اگر اس کے پاس موجود ہے نا تو سمجھو دنیا کا تمام خیر اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو یہ سرکار نے فرمایا اتنا محدود اور کنفائن کر دیا کہ تم تو شمار کر ہی نہیں سکتے، ہم نے ابتدا میں کہا ہے۔ تو ہر نعمت کو اس وقت نعمت سمجھو کہ جب وہ نعمت چلی جائے گی، اس لیے جو چیز میسر ہے ایک ایک لمحے کو اللہ کی نعمت سمجھو، پھر یہ وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جب آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر بندہ مہلت مانگتا ہے، فرمایا پھر اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب وقت آ گیا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، پھر تمنا کرتے ہیں کہ کاش مہلت مل جائے کچھ نیکی کر لوں، اس کو بھی نعمت نہیں سمجھا جاتا۔ اور آخر میں عرض کروں ایمان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن اتنی بڑی نعمت، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، مگر افسوس کے ساتھ ہم اس کو بھی نعمت نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔